لم يعرف التاريخ أعظم منها وأغرب منها وأجمل منها. ایسا واقعہ تاریخ نے جس سے زیادہ عظیم، جس سے زیادہ انوکھا اور جس سے زیادہ خوبصورت واقعہ نہیں جانا. قصة لم يعرف التاريخ أعظم منها وأغرب منها وأجمل منها. ایسا واقعہ کہ تاریخ میں جس سے زیادہ عظیم، جس سے زیادہ انوکھا، اغرب سے مراد انوکھا، منفرد، اجمل منها اور خوبصورت واقعہ نہیں جانا. فی الوفاء والاخلاص والبطولۃ. وفاداری میں، اخلاص میں اور بہادری میں، بطولہ بہادری میں، والایمان والیقین والخلق الکریم. ایمان و یقین میں اور شریفانہ اخلاق میں، اخلاق کریمانہ میں. استعمال اصل یہ کرنا ہے کہ قصۃ لم يعرف التاریخ اعظم منها واغرب منها اجمل منها. اب مدرسۃ لم يعرف التاریخ اجمل منها واغرب منها واعظم منها. میں نے ایسا مدرسہ دیکھا جس سے مدرسہ جس سے زیادہ بڑا، جس سے زیادہ انوکھا، جس سے زیادہ خوبصورت مدرسہ تاریخ نے نہیں دیکھا. اس کو کہیں اور بھی سیٹ کر سکتے ہیں. لم يعرف التاریخ اغرب منها واجمل منها واعظم منها واحسن منها واطيب منها. یہ سب سیٹ کر سکتے ہیں. یہ ایک اسٹرکچر ہے، ایک انداز ہے یہ تعبیر کا کہ کسی کے حسن کو. میں نے ایک ایسے خطیب کو دیکھا جس سے جیسے خطیب کو تاریخ نے دیکھا ہی نہیں. رأيت خطيبا لم يعرف التاريخ أعظم منه ہو جائے گا. خطيبا أعظم منه وأقرب منه وأجمل منه. تاریخ نے جیسے اچھا، انوکھا اور منفرد خطیب دیکھا ہی نہیں. میں نے ایسی سیاست دیکھی، رأيت سیاست جس سے زیادہ بری سیاست، جس سے زیادہ خراب سیاست، جس سے زیادہ تباہ کن سیاست تاریخ نے دیکھی نہیں. رأيت سياسة لم يعرف التاريخ أقبح منها ولا أفسد منها ولا أكثر تأثيرا ولا أسوأ تأثيرا منها. أسوأ تأثيرا تأثير کی لحاظ سے بہت بری. أقبح اور أفسد وأكثر تأثيرا وأسوأ تأثيرا منها دیکھی نہیں. في الوفاء والإخلاص والبطولة. میں نے احد کا واقعہ پڑھا، ایسا واقعہ کہ تاریخ نے جس سے زیادہ عظیم، جس سے زیادہ انوکھا، جس سے زیادہ خوبصورت واقعہ جانا ہی نہیں. یعنی بے نظیر واقعہ تھا. اس کو دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں میں نے بے نظیر واقعہ پڑھا. بے نظیر، لاجواب، بے مثال. فی الوفاء والاخلاص والبطولۃ. بطولہ کے معنی بہادری اور بطالہ کے معنی بیکاری کے. بطالہ کہا جائے تو بیکار انسان پڑا ہے، کوئی کام نہیں ہے، بیکار، کوئی کام ہی نہیں ہے. والایمان والیقین والخلق الکریم اور اخلاق کریمانہ میں. وقد حزنی قول انس بن النضر رضی اللہ عنہ. حزنی معنی کہ چھوڑ دینا، ہلا کر رکھ دینا. وقد حزنی قول انس بن النضر رضی اللہ عنہ الذين جلسوا والقوا بأيديهم وقالوا قتل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال فما تصنعون بالحیاة بعده. انس بن النضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول نے مجھے چھوڑ کر رکھ دیا، مجھے ہلا کر رکھ دیا. وقد حزنی قول انس بن نضر رضی اللہ عنہ. انس بن نضر رضی اللہ عنہ کے قول نے مجھے ہلا کر رکھ دیا. ایک دوسری تعبیر آتی ہے اقام و اقعد. اقام و اقعد یعنی حیران کر دینا. حیر قول انس بن نضر رضی اللہ عنہ. حیر قول انس بن نضر رضی اللہ عنہ. دوسرا لکھیں گے ادہش قول انس بن نضر رضی اللہ عنہ. ادہش قول انس بن نضر رضی اللہ عنہ. تیسرا اقام و اقعد قول انس بن نضر رضی اللہ عنہ. 3 تعبیر ہو گئی. اور چوتھا حزنی قول انس بن نضر رضی اللہ عنہ. اقام و اقعد ہو گیا، ادہشا ہو گیا اور حیرہ ہو گیا اور حزنی قول انس بن نضر رضی اللہ عنہ. سب ایک ہی معنی میں ہے. اس طرح سے جب یہ 4 تعبیر انسان استعمال کرے گا کسی گفتگو میں تو اس کی بات باوزن ہو جائے گی. خاص طور سے خطابت میں ضرورت پڑتی ہے مترادف الفاظ کی. وقد حزنی قول انس بن رضی اللہ عنہ. انس بن نضر رضی اللہ عنہ کے قول نے مجھے چھوڑ کر رکھ دیا، مجھے حیران کر دیا، مجھے بہت زیادہ اندر سے بے چین کر دیا. للذین جلسوا ان لوگوں کے لیے جو بیٹھ گئے تھے. والقوا بأیدیہم اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیا تھا. القوا بأیدیہم سے مراد انہوں نے ہتھیار ڈال دیا تھا. اب وہ سکت نہیں تھی ان کے اندر.
وقد القوا بأيديهم، انہوں نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا تھا اور ہتھیار ڈال دیا تھا. وقالوا قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے، یعنی بالکل بیکار بیٹھے تھے وہ. تو انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا فماذا تصنعون بالحیات بعدہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں تو تم ان کے بعد زندگی سے کیا فائدہ اٹھاؤ گے، زندگی لے کر کیا کرو گے. فماذا تصنعون بالحیات بعدہ، تم ان کے بعد زندگی سے کیا تم فائدہ اٹھاؤ گے، زندگی لے کر تم کیا کرو گے. موتوا علی ما مات علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی پر جان دے دو جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دے دی ہے. رسول اللہ اسی پر جان دے دو جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دے دی ہے. فماذا تصنعون بالحیات بعدہ، تم ان کے بعد زندگی سے کیا فائدہ اٹھاؤ گے، ان کے بعد زندگی لے کر تم کیا کرو گے. وقول القائل، اور اس کہنے والے انس بن نضر کے قول نے ہلا کر رکھ دیا، اور قائل کے قول نے، کسی کہنے والے کے قول نے انی لاجد ریح الجنۃ من دون احد، میں جنت کی خوشبو پا رہا ہوں احد پہاڑ کے پیچھے سے، میں جنت کی خوشبو پا رہا ہوں احد پہاڑ کے پیچھے سے. والذی کانت امنیته الاخیرہ ان یصل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن کی آخری تمنا تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں. وهو فی آخر عہدہ بالدنیا، اور وہ فی آخر عہدہ بالدنیا، اور وہ دنیا میں اپنے آخری لمحات میں تھے، عہدہ بہی مانے ہوتے ہیں واقف ہونا، عہدہ بہی کسی چیز سے واقف ہونا. جیسے ایک تعبیر استعمال کرتے ہیں کہ حدیث العہد بالاسلام، کیا مطلب، نئے اسلام قبول کیا ہے. حدیث العہد بالزواج، نئی شادی ہوئی ہے. تو حدیث آخر العہد بالدنیا، دنیا سے آخری لمحات میں تھے، یعنی دنیا بس اب چھوڑنے ہی والے تھے اور آخری سانسیں لے رہے تھے، جاکری کے عالم میں تھے. والذی کانت امنیته الاخیرہ، جن کی آخری تمنا یہ تھی ان یصل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں. وهو فی آخر عہدہ بالدنیا، اور وہ جاکری کے عالم میں تھے یا سکرات کے عالم میں تھے، اور زندگی کے آخری مرحلے میں تھے، آخری لمحے میں تھے. وهو فی آخر عہدہ بالدنیا، زندگی کے آخری مرحلے میں تھے. کان فی سکراتہ، کان فی غمراتہ، کان فی آخر عہدہ بالدنیا، تینوں تعبیر ہو جائے گی. کان فی سکراتہ، کان فی غمرات حیاتہ، وکان فی آخر عہدہ بالدنیا. عہدہ بہی معنی ہوتے ہیں واقف ہونا کسی چیز سے آخری طور پر. فحملوہ الیہ، تو وہ لوگ ان کو لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے. وہو یجود بنفسہ، اور وہ دم توڑ رہے تھے. جاد بالنفس، دم توڑنا، یعنی نفس کی سخاوت کرنا، یعنی دم توڑنا. اور لفظ نفسہ الاخیرہ، لفظ نفس ہے، یہ نفس نہیں ہے بلکہ نفس ہے. نفس کے معنی ہوتے ہیں جان کے، اور نفس کے معنی ہوتے ہیں سانس کے. انہوں نے آخری سانس لی. اور لفظ نفسہ الاخیرہ، نفس جو آتا ہے یہ مذکر ہوتا ہے، نفس. اور یہی ترانے میں جو ندوے کے ترانے میں آیا ہے، انفاس سے علی نے روشن پھر، ندوے کا جہاں بے نام کیا. تو انفاس میں سانس کے معنی تھے. حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی سانسوں نے ندوے کا پوری دنیا میں نام کیا. تو انفاس، نفس کی جمع انفاس، سانس کے معنی میں. اور نفس کی جمع نفوس، اس کے معنی ہوتے ہیں جان کے. نفس میں نفوس کے معنی جان کے ہوتے ہیں. یہ فرق ہوتا ہے. اور نفس یہ مؤنث ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ، یہ مؤنث ہے، اور نفس یہ مذکر ہے، اس وجہ سے اخیر آیا ہے. فحملوہ الیہ، لوگ ان کو اٹھا کر لے گئے. وہو یجود بنفسہ، اور وہ دم توڑ رہے تھے. اور لفظ نفسہ الاخیرہ، اور انہوں نے اپنی آخری سانس لی. بین قدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں. وکیف ترس ابو دجانہ رضی اللہ عنہ بنفسہ دون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ترس ڈھال بن جانا، ترس ڈھال بن جانا، ترس کی جمع تراس. کیسے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بنا دیا. کیف ترس، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیف ترس، انہوں نے ڈھال بنا دیا بنفسہ، اپنے آپ کو، دون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ان کے دفاع میں. دون کا لفظ سامنے کے معنی بھی آتا ہے اور پیچھے کے معنی بھی آتا ہے. یرا قائم من دونها ما وراءها، وہ دون کا لفظ وہاں امام کے معنی میں ہے، تو یہاں بھی سامنے کے معنی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے اپنے آپ کو ڈھال بنا دیا. یقع النبل فی ظہرہ، تیر ان کی پیٹھ میں پڑ رہے تھے. تیر ان کی پیٹھ میں، نبل یہ جمع انبال تیر کے ہوتے ہیں، نبل کے معنی شرافت کے ہوتے ہیں. نبل اور نبل دونوں میں فرق ہے. نبل کے معنی تیر اور نبل کے معنی شرافت کے. وہ منحن علیہ، اور جھکے ہوئے تھے. انحنى علی معنی ہوتے ہیں جھکنا، اور جھکے ہوئے تھے.
ایک استعمال ہوتا ہے منتوین علیہ، منتوین علیہ اپنے آپ سے کام رکھنا، وہ منتوین علی نفسی انہیں اپنے آپ سے کام ہے، کسی اور سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، منقطع عن غیرہ دوسروں سے کوئی لینا دینا، منتوین علی نفسی اپنے آپ سے کام ہے، دوسروں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہاں تو منحنن کو تو جھکے ہوئے تھے اپنے پر، یعنی انہوں نے بالکل اپنے آپ کو جھکا لیا تھا، انحنى ينحني انحناء الى غیر ذلك من احادیث الحب والتفانی، اس کے علاوہ بہت سے واقعات ہیں محبت کے اور جانبازی کے، جانبازی کے، تفانی اپنے آپ کو فنا کر دینے کے، جاں سپاری کے، جانبازی کے، اس کے علاوہ بہت سے واقعات ہیں محبت کے اور جانبازی کے، بہت سے واقعات ہیں محبت کے اور جانبازی کے۔ وہکذا اتابع قراءتی لهذا الکتاب، اس طرح سے میں اس کتاب کو بار بار پڑھ رہا تھا، اس کتاب کو میں بار بار، تابع مانتے ہیں بار بار پڑھنا، تابع میں بار بار اس کتاب کو پڑھ رہا تھا۔ ہکذا اتابع، یہ نہیں کہا کہ كنت اقرأ مرارا وتکرارا لهذا الکتاب، بس تابع کہہ کے بات ادا ہو گئی، تو مرارا وتکرارا ومرات وکرات کہنے کے بجائے انہوں نے تابع قراءتی لهذا الکتاب اس سے ادا کر دیا۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ مختصر الفاظ میں مفہوم کیسے ادا ہو جاتا ہے۔ تو ہکذا اتابع قراءتی لهذا الکتاب، اس طرح میں اس کتاب کو بار بار پڑھ رہا تھا۔ وقد یغلبنی البکاء، کبھی کبھی مجھ پر گریہ طاری ہو جاتا، گریہ طاری ہو جاتا، کبھی رونا آ جاتا تو میں روتا تھا۔ وقد یغلبنی البکاء، کبھی مجھ پر گریہ طاری ہو جاتا تھا، روتا تھا۔ وقد یغلبنی السرور اور طرب، اور کبھی میں مست ہو جاتا تھا تو میں ہنستا تھا اور خوش ہوتا تھا۔ وقد یملکنی السرور والطرب، اور کبھی خوشی اور مسرت مجھ پر چھا جاتی تھی تو میں ہنستا تھا اور خوش ہوتا تھا۔ یہ الفاظ اصل دیکھنے کی ہیں، جو الفاظ زیادہ پڑھنا اصل مقصود نہیں ہے، اصل استعمال ہے۔ اس میں بہت سے الفاظ ہیں جو تعبیر ہیں جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اور